جی آپ کا سوال کیا تھا بتائیے. اچھا وہ ہمارے ملنے والے پرسوں جی ڈیتھ ہو گئی. ہاں تو ان کے جو بچے ہیں وہ باہر سے آئے ہیں امریکہ اور جی تو ان کی خاصی میں نے پوچھا ہے بیوہ کی جی جی کہ چونکہ سارا خاندان جمع ہے کیا جی وہ عمرہ کر سکتے ہیں؟ وہ خاتون یہاں رہتی بیوہ دمہ نہیں وہ عمرہ نہیں کرے گی, گھر ہی میں رہے گی. یعنی جو بیوہ ہے تو بیوہ کو عدت گھر میں ہی گزارنا ہے, گھر سے نہیں نکلنا ہے, کوئی گنجائش نہیں. نہیں جی کوئی سوال تھا درمیان میں؟ جی نو کریں نا اس میں نو کر دیں اور اس کے سبمٹ کر دیں. چلا اوکے ہاں اوکے ہو جی. ہم جو گاڑی خریدتے ہیں جی اور گاڑیاں انسٹالمنٹ میں ملتی ہے جی 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 لینا کیسا ہے؟ انسٹالمنٹ میں پرائس بڑھا کے بھی کہتے ہیں ہاں پرائس بڑھا کے جو ہے یہ سودی معاملہ ہے, تو نہیں دینا چاہیے. نہیں لینا چاہیے. انشورنس پہ کیا کہتے ہیں قسطوں پہ جو لیتے ہیں گاڑی پیسہ بڑھا کر کے یہ سودی معاملہ ہے. بعض علماء جائز قرار دیتے ہیں لیکن حقیقت میں جائز نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چیز کی دو قیمت سے منع فرمایا. یہاں ایک ایون سعودی میں بھی چل رہا ہے, کہیں پر بھی کر رہے ہیں. یہاں کے اصل میں بہت سارے لوگ جائز قرار دیتے ہیں کہ اگر ٹائم پہ ریٹ فکس ہو جائے تو جائز ہے. علماء یہ جواز کی دلیل دیتے ہیں. لیکن اپنے ملکوں میں تو تاخیر پہ جو ہے پیسہ بھی جرمانہ لیا جاتا ہے, مالی جرمانہ, تو اس صورت میں تو کوئی بھی آدمی جائز نہیں قرار دیتے. لیکن یہ ہے کہ میں جو سمجھتا ہوں ایک چیز کی دو قیمت متعین ہے, یہ معاملہ عدم جواز. ایک ہی قیمت ہو, اگر جیسے نقد میں بھی وہی قسط میں بھی وہی تب جائز ہے. ایک ہی قیمت نقد میں وہی قسط میں, قسط ممنوع نہیں ہے, قسط بڑھا کے لینا یہ ممنوع ہے. جی 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 تب بھی والے جو ہیں ہاں تو وہی تو ابھی میں نے جواب دیا نا. اگر ایک چیز کی قیمت نقد میں وہی ہو قسطوں میں بھی وہی ہو تو جو ہے خریدنے میں کوئی حرج نہیں. اسی چیز کو ڈیوائڈ کر دیں چار جتنے, کوئی مسئلہ نہیں. سیم چیز کو بڑھا کے اگر نہیں لیا جائے تو کوئی حرج نہیں. قسطوں کو اسی پیسے کو قسطوں میں تقسیم کر دیا جائے جائز ہے. جی کہاں پہ گولڈ؟ جی 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 تو جب پیسہ, تب ظاہر سی بات ہے بہت ساری چیزوں کی قیمت جو اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے. تو ہمارے پاس جب پیسہ ہو جائے گا جو چیز جتنے پیسے میں ملتی اتنا پیسہ نہیں ہے تو ابھی جی 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 ہاں تو آپ اس وقت کیوں پیسہ پوچھیں گے؟ اس وقت آپ خرید ہی نہیں رہے نا 10,000. ابھی جو قیمت ہے اس قیمت سے آپ کو کوئی مطلب نہیں. جب آپ خریدنے آئیں گے اس قیمت سے آپ کو مطلب ہونا چاہیے. اگر اس وقت کم ہے تو آپ کم دیں گے. اس ٹائم قیمت سے کوئی مسئلہ نہیں آپ کا. آپ کہیں گے یہ چیز میں لینا چاہتا ہوں, میرے لیے رکھ دو, بعد میں آ کر کے لوں گا. قیمت سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. جی 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 بالکل برابر میں, بالکل برابر میں کھڑا ہونا, آگے پیچھے نہیں. نہیں نہیں بالکل برابر میں کھڑا ہونا چاہیے. امام کے دائیں طرف برابر میں کھڑا ہونا چاہیے. جی 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 کس چیز کے لیے؟ ہاں تو سود والی چیزوں میں اگر جو ہے پیسہ پہلے دیتے ہیں بعد میں سامان لیتے ہیں تو سود والی چیزیں تو آپ کو بتا دیا کہ سود والی چیزوں میں جائز نہیں. موبائل خرید رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, موبائل سود میں نہیں ہے. ہاں یہ 6 چیزیں ربوی ہیں, 6 چیزیں ربا سے متعلق ہیں. ان چیزوں میں اگر معاملہ کرتے ہیں تو یہ جو 3 کنڈیشن میں نے بتایا اس طرح سے معاملہ کریں گے. جی سبزی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, سبزی کا کوئی مسئلہ نہیں. جی جی قرض اور ادھار ایک ہی چیز ہے, ایک ہی چیز ہے. قرض اور ادھار ایک ہی چیز ہے. جی جی اس میں تو اگر انسٹالمنٹ خرید رہے چیز تو اس میں مہلت کا پیسہ بہت زیادہ مانگتا ہے. جی جی وہی مہلت وہی سود ہے. قرض میں بھی آپ قرض کسی کو دیتے
جی بڑھتا نہیں رہتا ہے وہ ایک مہلت دیتے ہیں وہ اس کے اندر اگر آپ نہیں بھرتے ہیں ہاں تو آپ کی چیز جو بچے رہتے ہیں وہ قبض کر لیتے ہیں. ہاں تو یہ یہاں کا معاملہ ہے. انڈیا میں, انڈیا کی بات کر رہا ہوں, انڈیا میں, پاکستان میں, نیپال میں, بنگلہ دیش میں, جہاں پر بھی دیکھیں گے انسٹالمنٹ پہ یا قسطوں پہ جو بھی چیز لیتے ہیں اگر تاخیر کرتے ہیں تو اس پہ سود مزید جو ہے فائن مارا جاتا ہے. یہ یہاں کی بات نہیں کر رہا, نہیں نہیں یہاں, ہاں یہ میری نظر سے جائز نہیں ہے کیونکہ مہلت کے حساب سے پیسہ بڑھ رہا ہے. لیکن یہاں کے علماء اور دوسرے علماء بھی کہتے ہیں کہ اس طرح کا معاملہ جائز, یعنی اختلافی موضوع ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں جائز نہیں, کیونکہ حدیث وہی بنیاد ہے, ایک چیز کی دو قیمت متعین کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, قیمت ایک ہونا چاہیے. اگر آپ نے ایک قیمت پہ بیچنا ہے تو پھر اگر اس پہ مہلت دے کر کے پیسہ بڑھا ایڈ کر رہے ہیں تو شرعی ناحیے سے وہ جائز نہیں ہے. پھر علماء یہاں تعویل کرتے نہیں جو ہے اس طرح کا معاملہ کیا جائے تو جائز ہے, اس طرح کا نہیں کیا جائے. شیخ اور ایک چیز ہے جیسا کہ ہم کھانے کی چیزیں وغیرہ خریدتے ہیں کچھ جی جی تو جو کیش لینے پہ تھوڑا وہ چیز جو ہے نا کہ کم میں آتی ہے, جیسے وہ 1 مہینے کا ٹائم ہے تو لوگ کھاتا بول کے لکھ کے جو ہے نا کہ تھوڑا بڑھا کے تو کیا وہ جب جاہز ہے اس کا تھوڑا ریٹ لوگ زیادہ رکھتے ہیں ادھار لینے کو, کیسے نہیں سمجھا. جیسے کچھ ہم لوگ مہینے کا ایک میں ہماری شادی آنے کے بعد ہم آپ کو پیسہ دیں, ہم کو جب تک ادھار دو ہمارے ہاں مکانے میں کوئی بھی چیز ہو ادھار میں جو ہے پھر بعد میں پیسہ زیادہ لیتے نہیں تو پھر سود ہو گیا, پھر سود ہو گیا. وہ لوگ بولتے ہیں ہم ادھار دے رہے ہیں تو کیا ہوا, تو ادھار اسلام اگر کسی کے ساتھ احسان کر رہے ہیں تو اس کے بدلے پیسہ نہیں لیں گے, احسان کیجئے پھر بعد میں پیسہ لیجئے, لیکن پیسہ بڑھا کے نہیں لیں گے, جو پیسہ ہے اتنا ہی پیسہ لینا ہے. کیش میں ہے لکھنا جی جی وہی ادھار میں بھی وہی لینا ہے, تو وہی سود میں داخل ہو گئے نا. اگر پھر جو آپ قرض چھوڑ رہے ہیں, آپ کا پیسہ آپ کے ذمے, اس کا پیسہ آپ کے ذمے قرض ہو رہا ہے, بعد میں ریٹرن اس کا قرض ریٹرن کر رہے ہیں تو آپ زیادہ دے رہے ہیں, یہی تو سود ہے. دینے والا بھی یہاں پر یہ غلط ہے, لینے والا بھی غلط ہے. ٹھیک ہے. اب جس کے پاس سیلری کہیں ہے 2-3 دن میں تو سیلری نہیں آتی ہے, ہاں تو اس کو کیا کریں پھر, جس کے پاس سیلری نہیں ہے اس کے پاس, ہاں تو ہم جو ہے ہم سودی معاملہ کرنے والے سے کیوں لیں گے. دنیا میں تو ایسا نہیں, سب سودی معاملہ ہی کرنے والے ہیں. جو حقیقی معاملہ مسلمان کو یہ حدیثیں سب کس لیے, اس کو ڈرائیے جو ایسا مسلمان ہو کے ایسا کر رہا ہے, حرام کرے گا تو اس کو بھی گناہ, جو دوسرا کرے گا اس کو بھی گناہ. سودی تو نہیں کرنا چاہیے, وہ جو کر رہا ہے وہ تو غلط کر رہا ہے, ہم اس کو بھی سمجھائیں گے, اور دوسرے جو صحیح مسلمان صحیح لوگ ہیں ان سے خریدیں گے. پچھلے درس میں تو ایسے ہی بتایا گیا تھا کہ بھائی تجارت کے مسائل کو سمجھنا ہے ہر کسی کو, بیچنے والے کو بھی خریدنے والے کو, تاکہ بیچنے والا صحیح سے بیچے, خریدنے والا صحیح سے خریدے. جی جزاکم اللہ. جی یہ جو آج کل جیسے لیپ ٹاپ بھی اگر کوئی لیتا ہے جی ابھی والے آپ کرتے ہیں سیم پرائس ہم 4 قسطوں میں آپ وہ تو سوال تبھی پوچھے تھے تبیج والے جو دیتے ہیں, اگر سیم قیمت ہو اور اس کو قسطوں میں لے تو کوئی حرج نہیں. ابھی تو میں یہ جواب ان کو بھی بتایا, ان کو بھی بتایا, وہی چیز سیم چیز جو نقد میں ہے اگر اس کو انسٹالمنٹ پہ دے رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں. انسٹالمنٹ پہ اگر پیسہ بڑھا کے لے رہے ہیں مدت کے بدلے, پھر یہاں سود میں واقع ہو رہا ہے. پیسہ بڑھا کے دیتے ہیں. جی